کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھاگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے پہلے اسے گرفتار کیا گیا، پھر اس پر الحمدللہ 295C کا مقدمہ. اہل سنت کے ہی مذہبی اسکالر ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انجینئر نے یہ بات کی ہے تو وہ اس نے دوسرے کی طرف منسوب کر کے کی ہے کہ دوسرا کوئی مذہب ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے. ہم اسے گستاخ رسول کہہ رہے ہیں اور آپ اسے مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی اس روش کو ختم کریں. محمد علی انجینئر کا تو یہ سلوگن تھا کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اس طرح کا بندہ ایک یہ سلوگن رکھنے والا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ جملے بول سکتا ہے، کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جہلم سے تعلق رکھنے والے مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. وہ مقدمہ درج تب ہوا جب وہ آلریڈی MPO3 کے تحت پولیس کی ہی حراست میں تھے. اس مقدمے کے جو مدعی بنے ہیں ان کا تعلق گجرات سے ہے اور وہ عالمی تنظیم اہل سنت کے رکن شورا عمیر قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں اس کے پس منظر میں تھوڑا جانا لازمی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہم اس پر آج سے نظر رکھے ہوئے نہیں ہیں اور یہ کوئی اس کی پہلی گستاخی بھی نہیں ہے. یہ تو عادی مجرم ہے اور عرصہ دراز سے یہ مسلمانوں کی دل چھلی کر رہا ہے. ہمارے ہاں 2023 میں ہم نے یہ معاملہ شروع کیا. حضور پیشوا اہل سنت پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے مرشد پاک بھی ہیں، انہوں نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو ہم اس وقت سے اس کی ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو بھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ جنہوں نے اس چیز کو بھانپا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور اب ہمیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اور پورے ملک کے علماء نے آواز اٹھائی، پورے ملک کے جو اسلامیان پاکستان ہے انہوں نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ یہ معاملہ ہوا، گرفتاری بھی ہوئی اور مقدمہ بھی درج ہوا. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. محمد علی انجینئر کا تو یہ سلوگن تھا کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اس طرح کا بندہ ایک یہ سلوگن رکھنے والا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ جملے بول سکتا ہے، کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے وہ کوئی عام ذات نہیں ہے. ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. ان کے حوالے سے زبان درازی کرنے کے لیے یا ان کی بارگاہ میں تو جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آداب بیان کیے ہیں. اور اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ واردات ہے اس کا کہ ایک سیشن میں تعریف کر لی، دوسرے میں تعریف کر لی، تیسرے میں جناب اور ان کو اپنی طرف مائل کر لیا اس طرح کی باتیں کر کے، تاکہ متوجہ کر کے، تاکہ موقع مل جائے ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے جس میں میں کھل کے اپنی حباست کو نکال سکوں. اور یہ اسی طرح ہوا ہے کہ جب اسے موقع ملتا تھا 2 4 5 سیشن کے بعد لازمی یا یہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا یہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ایون اللہ کی ذات بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے ہلکے جملے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم نے بھی، کسی نے بھی آج تک بالکل اتنے ہلکے جملے نہ بولے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سوچ سکتے ہیں جس طرح اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے یہ جملے بولے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مزید ہمیں ہمت اور طاقت عطا کرے اور اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محاسبہ ضرور ہوگا. یہ جو FIR کا متن ہے اسی کو لے کر ایک اہل سنت کے ہی مذہبی اسکالر ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انجینئر نے یہ بات کی ہے تو وہ اس نے دوسرے کی طرف منسوب کر کے کی ہے کہ دوسرا کوئی مذہب ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے. پہلے تو وہ اہل سنت میں نہیں ہے جی، مفتی طارق مسعود صاحب بالکل وہ اہل سنت میں نہیں ہے. اس بارے وہ خود کو اہل سنت ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی، ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس چیز کو ویریفائی تو وہ کریں گے جو اس مذہب کے لوگ ہیں، اور اس مذہب کے لوگوں نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر آ کر انہوں نے کہا جی کہ نہ یہ ہماری سوچ ہے اور نہ یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں کہ اس نے یہ جملے بول کر اور یہ معاملہ کر کے نہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے بلکہ وہ اقلیتیں جن کے حقوق بالکل پاکستان کے اندر محفوظ ہیں اور جو بڑے امن و امان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو خطرے میں ڈالنے کی اس نے کوشش کی ہے. اور اس نے یہ جملے بول کر اگر کسی جگہ پر
عیسائی کمیونٹی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس کا کون ذمہ دار تھا؟ تو یہ اس نے بہت بڑی جسارت کیا. اور رہی بات کرسچنز کی یا جوز کی، وہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں کرتے جی، بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرتے. آپ ان کے کسی مذہبی رہنما کے پاس چلے جائیں، وہ اگر وہ یہ بات بالکل اس کو ڈینائی کرے گا، بالکل وہ ایسی بات نہیں کرتے. یہ اس ملزم کے اپنے جملے ہیں. اچھا، ایف آئی آر میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ نساء کا کوئی اس نے مفہوم غلط طریقے سے پیش کیا ہے، یا کوئی آیت کا اس نے کوئی نہیں جی، وہ آیت جو اس کی پوری عبارت تھی، گستاخانہ عبارت، اس کو کوڈ کر دیا گیا اسی طرح جس طرح تھی اسی طرح. چونکہ ایف آئی آر کے اندر کچھ قانونی پہلو ہوتے ہیں جی، وہ ورلڈ بائی ورلڈ آپ کو وہاں پر عدالت کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. تو وہ جس طرح اس کی گستاخانہ عبارت تھی ورلڈ بائی ورلڈ اسی طرح کوڈ کر دیا گیا ہے جی. اس میں اس نے وہ جو آیت پڑھی ہے اس میں اس نے جو اہل کتاب ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کا معاملہ وہ مسئلہ رکھا تھا. تو وہ جس طرح عبارت تھی اسی طرح جی رکھ دی گئی. ایک مقدمہ 2023 میں بھی آپ کی ہی مدعیت میں مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج ہوا. اس میں بھی یہی الزام تھا کہ ایک تو اس نے توہین مذہب کی ہے، اور دوسرا جو احمدی حضرات ہیں ان کی طرف ان کا نامناسب سا جھکاؤ ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس مقدمے کا کیا بنا؟ کیا اس کا کوئی پراپر ٹرائل چلا؟ اس کی گرفتاری ہوئی؟ اس کو کوئی سزا ہوئی؟ جی 2023 میں میری ہی مدعیت میں عالمی تنظیم اہل سنت کی طرف سے حضور پیشوا اہل سنت آپ کے حکم پر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھانہ سٹی جہلم میں جی. تو پہلے تو اس پہ 16 MPO لگی، گرفتاری نہ ہو سکی. پھر اس کے اوپر 298A لگی، 295A اور B لگی، اور بھی دیگر دفعات لگیں، پیکا 1011 لگی. لیکن میں صرف اتنا جملہ ہی کہوں گا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کے ہاں وقت یہی متعین تھا، اور اسی وقت میں اس کی پکڑ ہونی تھی، اس گستاخ کی پکڑ ہونی تھی. اور اس کیس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم بڑے پر امید ہیں. ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے جی، ہماری لیگل ٹیم بڑی بہترین اور مضبوط ہے، وکلاء کے پینل ہمارے بڑے اچھے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس میں ہم بالکل پوری اس کی پیروی کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن یہ ہے جی، میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے تو ہم ہی نے ان سے گزارش کی، حضور مفتی اسلام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر عثمان افضل قادری صاحب جو کہ مرکزی امیر ہیں اس وقت عالمی تنظیم اہل سنت کے، انہوں نے ہی یہ کہا کہ پہلے اس کی گرفتاری کی جائے. یعنی ان کی طرف سے اور علماء کی طرف سے یہ رائے تھی. ماضی میں بھی ہوئے ہیں لیکن یہ سلپ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھاگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے پہلے اسے گرفتار کیا گیا، پھر اس پر الحمدللہ 295C کا مقدمہ. بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مرکزی عالمی تنظیم اہل سنت جو ہے اس کے رکن شورا تھے، جو کہ اس مقدمہ کے مدعی ہیں، عمیر قادری صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی، کس طرح سے آگے کیس کو لے کر چلا جائے گا اور یہ کیس ان کا کتنا کو مضبوط ہے، وہ ساری تفصیل، کرنٹ سچویشن اور جو پیچھے سابقہ ادوار میں بھی گستاخیاں ہوتی رہیں ان پر بھی روشنی ڈال رہے تھے. مزید آگے جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم ان کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے، اور وہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ناظرین کی خدمت میں رکھیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رکھیے نیوز الرٹ گجرات.